الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بار نبوت میرے آقا نے اٹھایا، جو بار نبوت میرے آقا نے اٹھایا، اس بار نبوت کی شہتیر صحابہ ہیں۔ میرے واجب الاحترام، قابل ست تکریم، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور مصنفین حضرات اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ مقام صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین عزیز مکرم، میرے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ آپ پر باب نبوت، رسالت و عصمت بن کر دیا گیا ہے، چنانچہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے، نہ آپ کے بعد کوئی معصوم ہے۔ نبوت کی معصوم سرحد کے ساتھ متصل جڑی ہوئی سرحد، محفوظ سرحد کو سرحد صحابہ کہا جاتا ہے۔ سامعین عزیز مکرم، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ میرے آقا کے دوست کو، امام الانبیاء کے رفیق کو، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو میرے آقا کا منظور نظر ہوا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس طرح نبوت کسبی نہیں وہ بھی ہوا کرتی ہے، بعینہ ہی اسی طرح صحابیت بھی کسبی نہیں وہ بھی ہوا کرتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص کتنی بھی محنت کر لے اب صحابی نہیں بن سکتا۔ سامعین عزیز مکرم، جب کسی بندے کی شان و مرتبہ بلند و بالا ہو تو اس کی تعریف بھی اسی شان کے مطابق کی جاتی ہے، کیونکہ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر رب تعالی نے ایسی کتاب میں فرمایا ہے جس کے قاری اول خود رب کائنات ہے۔ جس پاک پیغمبر پر یہ کتاب اتری ہے وہ محبوب مقصود کائنات ہے۔ جس قوم کو یہ کتاب دی گئی ہے یہ قوم باقی تمام قوموں سے افضل ہے۔ جن لوگوں کو یہ کتاب دی ہے یہ افضل الخلائق ہے۔ جو آسمانوں سے لے کر اترا ہے وہ افضل الملائک ہے۔ سامعین عزیز مکرم، اتنی ساری خصوصیات کے باوجود رب تعالی نے اس کتاب کے شروع میں لا ریب فیہ کی مہر لگا کر یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ کر یہ چیلنج کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس کو لانے سے مخلوق کائنات عاجز ہوگی۔ فی صحف مکرمہ کہہ کر یہ چیلنج کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس کو لانے سے مخلوق کائنات عاجز ہوگی۔ فی صحف مکرمہ کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس کے صفحات بھی معزز ہوں گے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس کے لکھنے والے ہاتھ بھی مکرم ہوں گے۔ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ کر یہ چیلنج کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا جس کو لانے سے مخلوق کائنات عاجز ہوگی۔ مرفوعۃ مطہرہ کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ایسی کتاب میں کروں گا، وہ کتاب بلندیوں والی کتاب ہوگی۔ سامعین عزیز مکرم، رب تعالی نے
ان بزرگ ہستیوں کو قرآن مجید میں ایسے بکھیر کر بیان فرمایا جیسے سنگ مرمر پر موتی بکھیرے جاتے ہیں. کہیں پہ اولئک هم المفلحون فرمایا, کہیں پہ اولئک هم الراشدون فرمایا, کہیں پہ اولئک هم المؤمنون فرمایا, کہیں پہ اولئک هم المتقون فرمایا, کہیں پہ اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا. اولئک هم المؤمنون کے اصل مصداق صحابہ ہیں, اولئک هم الراشدون کے اصل مصداق صحابہ ہیں, اولئک هم المتقون کے اصل مصداق صحابہ ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا کے اصل مصداق صحابہ ہیں. اور ہمارے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے, بلکہ قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے. میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وما علینا الا